یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ کسی انسانی قدر کا پاس ہے، نہ کسی عقیدے کا پاس ہے، نہ کسی اخلاق کی قدر کا پاس ہے، نہ ان کو کسی معاہدے اور کسی وعدے کا احساس ہے۔ ساری دنیا کے سامنے غیر ملکی ضمانتوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر آج یہ بیر دوبارہ ان معصوم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، مسجدوں پر، ہسپتالوں پر بمباری کر کے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب، ایک دن آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، اور خدائی آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے۔ ان الارض للہ یورثھا من عبادہ من یشاء۔ آپ کے ارادے، آپ کے عزائم مسلمانوں کے خلاف کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور ان مرتے ہوئے بچوں کا خوف کرے۔ کب تک ہم اس بے غیرتی کی زندگی گزاریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی، ایمانی حمید اور غیرت عطا فرمائے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اسرائیل کے حامیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہاتھ اٹھاؤ، اسرائیلی مصنوعات ہی کا نہیں، اسرائیل کو مدد دینے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ، اور جو اپنے دکانوں پر ایسی مصنوعات رکھے اس کا بھی بائیکاٹ۔ لیکن خوب سمجھ لو کہ اسلام ہمارے پاس اعتدال کا دین ہے۔ یہ محض جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے والا دین نہیں، یہ جذبات میں آ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا دین نہیں۔ لہذا یہ پتھر مارنا، پتھر برسانا اور جا کر کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ لہذا احتجاج کرو، بائیکاٹ کرو، مگر پرامن طریقے پر کرو، اس کے اندر کوئی بدامنی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کتنا طاقتور ہو جائے، اسرائیل کے پاس کتنے اسلحہ آ جائیں، اسرائیل کو امریکہ کی جتنی حمایت حاصل ہو جائے، ہمارا یہ موقف تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ او مسلمانوں، کمزور مسلمانوں، مسجد اقصی پکار رہی ہے، اور میرے اور آپ کے اوپر اتنا بھی واجب نہیں کہ ہم حکمرانوں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے مردہ ضمیروں کو جگائیں کہ نکلو، اور اللہ کے بندوں تیار ہو کے نہیں، حکمرانوں کے دروازوں پہ جانے کے لیے تیار ہو کے نہیں۔ عمران خان صاحب کا دور تھا، شہباز شریف صاحب ہر روز یہ مفلر پہن کے اسمبلی میں تشریف لے آتے تھے۔ آج اپنی حکومت ہے اور فلسطین کے حق میں، اقصی کے حق میں زبان سے بات نکالنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ اجلاس صدر امریکہ کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہے جس میں انہوں نے فلسطینیوں کو اپنا آبائی وطن غزہ چھوڑنے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا کہا ہے، نیز اشاروں کنایوں میں غزہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ہم ببانگ دہل اور برملا کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل سمیت پورا خطہ فلسطینیوں کا آبائی وطن ہے، اس پر ان کا قانونی اور فطری حق ہے۔ امریکہ چاہے تو اسرائیلیوں کو کہیں اور آباد کر سکتا ہے۔ حقوق انسانی، حقوق نسواں، حقوق اطفال، عالمی عدالت انصاف اور دیگر عالمی ادارے مفلوج اور بے بس ہو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔
ایک صدی قبل کرۂ ارض پر اسرائیل نامی کسی بھی ریاست کا وجود تک نہیں تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیبر سے نہیں نکالا بلکہ اعلان فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کہ یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو. فلسطین ارض عرب ہے اور ارض عرب پر ان کو قبضہ کرنا، وہاں ریاست بنانا، وہاں آبادی کرنا، اس کا کوئی حق اسلام کے دائرے میں ان کے لیے موجود نہیں ہے. مسلم امہ کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست پوری دنیا کے مسلمان ہے. اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کرتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہے ہیں. پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ امت مسلمہ کے وہ بڑے ممالک ہیں کہ اگر وہ مل کر ایک متفقہ فیصلہ کر لے کوئی امت مسلمہ کا حکمران ان کی مخالفت نہیں کر سکے گا. میں پوری قوم سے کہتا ہوں، اپنی جماعت سے کہتا ہوں، تمام دینی تنظیموں سے کہتا ہوں، ان کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کل مظاہرے ہونے چاہیے ظالم کے خلاف، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے. کراچی کے جلسے میں ہم اگلے اقدام کا اعلان کریں گے. نہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دیں گے، نہ خود آرام سے بیٹھیں گے. انشاءاللہ پورے عزم کے ساتھ، اور جو ہماری استطاعت میں ہے اللہ نے اسی حد تک ہمیں مکلف بنایا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. آج القدس کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے دوپٹوں کو نوچا جا رہا ہے. مسلمان نوجوانوں کے سینوں میں سنگینوں کو اتارا جا رہا ہے. معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. گھر تو گھر ہے، ہسپتالوں کو بھی بمباری کے ذریعے تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ القدس کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے اور یہودیوں کو پکار کے یہ بات بتلائے، ہیبر ہیبر یا یہود، جیش و محمد سوف یعود. فاروق کی روایات کو انشاءاللہ پلٹایا جائے گا، صلاح الدین کے دور کو انشاءاللہ بحال کروایا جائے گا، اور غزہ میں ہونے والے ظلم کو انشاءاللہ بند کروایا جائے گا. اب تک 60,000 سے زیادہ انسانوں کو شہید کیا جا چکا ہے. انسانی حقوق کے علمبردار، عورتوں کے حقوق کے علمبردار اور بچوں کے حقوق کے علمبردار وہ آج انسانیت کے قاتل بن چکے ہیں، اور 1.5 لاکھ کے قریب فلسطینی غزہ کے لوگ زخمی ہیں، اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. میں کیا بتاؤں، وہ درد بیان نہیں کر سکتا بندہ. ابھی چند دن پہلے جنیوا میں اقوام متحدہ نے رپورٹ پیش کی، جنیوا میں، کہ 4,000 ایمبریو کو نے ڈسٹروائے کیا ہے. وہ 4,000 بچے جو ماؤں کے پیٹ میں تھے، ان ماؤں کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا گیا، ان ماؤں کو خوفزدہ کیا گیا، ان کے بچوں کو ان کے رحم کے اندر قتل کر دیا گیا. ظلم کی ایک داستان ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا. 1400 سال میں واحد چیلنج ہے جس نے کھل کر کہا ہے کہ ہدف مسجد اقصی کا انہدام ہے. ڈکلیئر آبجیکٹیو مسجد اقصی کا انہدام. اللہ نہ کرے ہو گیا تو حرمین شریفین خطرے میں ہیں. یہ جنگ ہے مسجد اقصی کا بھی، حرمین شریفین کی دفاع کا بھی. دنیا کو پیغام دے، دنیا کو پیغام دے کہ جب تک امریکی سرپرستی میں یہ امریکن جینوسائیڈ ہے، یہ یورپین جینوسائیڈ ہے، یہ اسرائیلی جینوسائیڈ ہے، جب تک امریکی سرپرستی میں یہ سب کچھ جاری رہے گا،
ہم امریکی سفارت خانے کے سامنے بیٹھے رہیں گے. یہ منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے آپ کو؟ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. اب پی ایس ایل کی اسپانسرشپ بھی انہی مصنوعات کے بنانے والوں کی جانب سے ہے کہ جن کی آمدن اسرائیل استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو عوام کو بھی مزید ہمیں شعور دے دیں اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے جن کی آمدن اسرائیل کو مضبوط کرتی ہے. خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہم مغربی دنیا سے پوچھتے ہیں، ہم امریکہ سے پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، اقوام متحدہ سے پوچھتے ہیں کہ جنگ میں کوئی بچے کو مار سکتا ہے، عورت کو مار سکتا ہے، اسکول کو مار سکتا ہے، کالج یونیورسٹی کو، اسپتال کو. جنگ کی اصول کی بھی پابندی نہیں کی. عرب لیگ اور OIC یہ معلوم نہیں کہ کس مرض کی دوا ہے. اسرائیل کے ارد گرد جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ خواب غفلت میں ہیں یا کس کیفیت میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ وہاں کے حکمران جو ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں. کہ کیا جو ظلم آج غزہ میں ہوا وہ ان پر بھی تو ہو سکتا ہے. شام بھی تو قریب ہے، سعودی عرب بھی تو قریب ہے، اردن بھی تو ہے، مصر بھی ہے، دیگر ممالک بھی ہیں. وہ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اگر آج ان مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ہم نے نہیں کی، ان کے دفاع کے لیے اپنی فوجوں کو نہیں کھڑا کیا، تو پھر ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو پوری شعور کے ساتھ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. العالم كل العالم الشارع يغلي ينتظر قرار القيادة الباكستانية. لا تخذلوا غزة، لا تتركوا غزة. بارك الله فيكم، بارك الله في جهدكم. شكرا باكستان، شكرا باكستان حكومة وشعبا. شكرا باكستان احزابا وجماعات. شكرا باكستان كل باسمه ولقبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.